اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سوال کے حوالے سے کیا پی ڈی ایم حکومت عمران خان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ تو اس حوالے سے میں یہ ذکر کروں گا کہ پی ڈی ایم حکومت عمران خان کو نہ صرف گرفتار کرنا چاہتی ہے، وہ عمران خان کو بالکل راستے سے ہی ہٹانا چاہتی ہے۔ اس میں آپ اگر ماضی پہ نظر دورائیں تو دیکھ لیں کہ پاکستانی سیاست میں کس طریقے سے حملہ کیا گیا اور عمران خان اس کے ساتھیوں کو جان سے مارنے کی کیسے کوشش کی گئی۔ تو یہاں وہ ایک چیز سچ ثابت ہوئی کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے بونس میں زندگی دی ہے، شاید کسی خاص مقصد کے لیے، اس عوام کے لیے، لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں کہ اس عوام کا جو حال ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ شعور آ گیا ہے، یوتھ عمران خان کے ساتھ ہے۔ الیکشن آج بھی ہو جائیں تو عمران خان 2/3 کیا اس سے بھی زیادہ اکثریت سے جیت جائے گا، پی ٹی آئی جیت جائے گی۔ لیکن اس عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف کس طریقے سے حکومت کو چینج کیا گیا اور کس طریقے سے ان چوروں کو، غنڈوں کو، جو کئی دہائیوں سے خود ہی ایک دوسرے پہ کیسز بناتے رہے ہیں، اور اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ جھوٹے کیسز ہیں، یہ تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ سیاسی مخالفت کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے اپنا پورا تن بھن لگایا اس ملک، اس قوم کو لوٹنے پہ، اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھ لیں ان کے اثاثوں میں کئی گنا اضافہ جو ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے۔ یہ اتنے بھی دنیا کے جینیس لوگ نہیں ہیں کہ اتنی زیادہ ترقی کر سکیں، اتنا مال بٹور سکیں۔ تو یہ وہ چور ہیں، یہ وہ غنڈے ہیں، یہ وہ لٹیرے ہیں جنہوں نے اپنے سروائیول کے لیے اپنی لوٹی ہوئی اس دولت جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ہوٹلوں، ریسٹورنٹس، پلازوں کی، فارم ہاؤسز کی صورت میں پوری دنیا میں، اس کو انہوں نے ہر حالت میں بچانا ہے۔ اور ان کو بڑا یہ صاف واضح نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اگر بچ جاتا ہے، وہ پاکستان کی سیاست میں رہتا ہے، تو ان کی یہ جتنا بھی کئی دہائیوں سے کیا جا رہا ہے اس پہ پانی پھیر جائے گا، اور ان کو جیلوں میں ہونا پڑے گا، اور ان کے وہ اثاثے بھی واپس لے لیے جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو بچانے کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی 1 سال سے لگائی ہوئی ہے، کوئی موقع جانے سے نہیں دیتے۔ اگر ججز عمران خان کو انتہائی چھوٹے چھوٹے کیسز میں، 2-4 کیسز میں ریلیف دیتے ہیں، تو اسی دن 6-8 اور کیسز عمران خان پہ گھڑ لیے جاتے ہیں، اور عمران خان کو عدالتوں میں اس طریقے سے انہوں نے پھنسایا ہوا ہے، اس طریقے سے جکڑا ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کیا، دنیا کی تاریخ میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ ہاں، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے کہ لوگ عمران خان کی حفاظت کے لیے بالکل برسر پیکار ہیں، وہ پولیس کو یا کوئی بھی ایسا اسکندر کامیاب نہیں ہونے دیں گے، لیکن پھر بھی سٹیٹ ہے، اور اس میں صرف سیاست دان نہیں ہے، پی ڈی ایم صرف نہیں ہے، اس میں اداروں کے وہ سربراہ بھی ہیں جنہوں نے اسی نیا میں اپنے ہاتھ دھوئے ہیں، اسی طریقے سے فائدہ اٹھایا ہے جیسے سیاستدانوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اسی طریقے سے اپنے ایسٹ بڑھائے ہیں، اداروں کے سربراہ کیا، باقی اداروں کے لوگ بہت سارے، تو وہ سارے اب اکٹھے ہیں عمران خان کے خلاف۔ وہ کوئی حربہ جانے نہیں دیں گے، چاہے عمران خان کو گرفتار کرنے کی بات ہو، چاہے اس کو جان سے مارنے کی بات ہو، وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو بچایا ہوا ہے۔ عمران خان گرفتار بھی ہو جاتا ہے تو اب اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی موومنٹ جو چل پڑی ہے وہ چلتی رہے گی۔ یہ وہی نتیجہ آنا ہے جو لکھا جا چکا ہے،
لیکن یہ کبھی الیکشنز نہیں ہونے دیں گے. اب دیکھ لیں عدلیہ کو کس طریقے سے انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے، عدلیہ کو کس طریقے سے خریدا ہوا ہے. اور نواز شریف یہ کرتا ہے، خریدتا ہے، ساری چیزیں خریدتا ہے. یہ دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا تو شاید ابھی نیچے والی مٹی کو اوپر کر دیا ہوتا. لیکن پاکستان میں دیکھ لیں کہ لوگ کس خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے راتوں رات قانون کو کس طریقے سے بدلا ہے، عدلیہ پہ کیسے حملہ کیا ہے، لیکن لوگ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں سارا کچھ. ان کے لیے کوئی باہر سے ہی طاقت آئے گی، ان کے لیے کرے گی، یہ لوگ خود اٹھنے والے نہیں ہیں. اللہ حافظ.